روز سعید پہ عدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ مالک آل محمد و طفیل آل محمد ہماری اس خوشی کو خانوادہ عصمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہی آمین۔ مالک کریم و طفیل فاتح مباہلہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے صدقے سے ہمارے برادر ذی وقار جناب سید انتصار شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ہی آمین۔ اس چینل ولایت علی کو میرا مالک مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ ہی آمین۔ اور حقیقی معنوں میں تعلیمات مذہب اہل بیت کی تشہیر کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ ہی آمین۔ جتنے بھی حاضرین اس محفل میں شریک ہوتے ہیں یا جتنے ناظرین اس پروگرام کو، ان مجالس اور محافل کو دیکھتے ہیں، میرا مولا ان تمام کی توفیقات اضافہ فرمائے۔ اللہ ہی آمین۔ اور ان تمام دعاؤں سے افضل ترین دعا کہ ہمارے مولا و آقا ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اللہ ہی آمین۔ آج کا دن جس حوالے سے یہ آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، تاریخی اعتبار سے اسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے، لیکن عقیدت کی زبان میں اسے عید زہرا کہا جاتا ہے، کیا بات ہے! کیونکہ مکہ کو رسول نے کردار سے فتح کیا تھا، خیبر کو علی نے تلوار سے فتح کیا ہے، اور مباہلہ سیدہ کی صداقت سے فتح ہوا ہے۔ کیا بات! مباہلہ جہاں فتح صداقت کا اعلان ہے، وہاں اللہ کائنات میں اپنا چناؤ بھی دنیا کو دکھا رہا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی انسان یہ کہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں سے بہتر افراد کو چنیں، تو میرا انتخاب بہترین افراد میں سے افضل ترین لوگوں کا انتخاب ہوگا، اور اللہ کائنات کو اپنا انتخاب بتا رہا ہے کہ جب میں منتخب کرتا ہوں تو میرے منتخب شدہ افراد کون سے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ واحلہ دراصل اگر اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری میں جایا جائے تو نجران کے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے۔ مباہلہ کے عیسائی نجران میں جو رہتے تھے، ان تک رسالت مآب نے قبول اسلام کے لیے خطوط بھیجے، ان کے پاس مختلف خطوط گئے۔ جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، جو ان کا سردار تھا، جب اس کو مختلف خطوط کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ یقیناً ہماری آسمانی کتابوں میں ایک ایسے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ جو عیسیٰ کا بھی سردار ہے۔ کیا بات! کیونکہ حضرت عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ کے گئے تھے، جو بشارت آج بھی قرآن میں آیت کی صورت میں موجود ہے کہ مبشر رسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کی بشارت دے کے گئے تھے۔ تو اس پادری نے کہا کہ یقیناً ہماری آسمانی کتابوں میں کسی کے آنے کی خبر ہے، لیکن اتنے لوگوں نے اس بشارت سے فائدہ اٹھایا اور اتنے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے کہ اصل دعوے دار تک جانا مشکل تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی اٹھتا تھا اور وہ کہتا تھا جس کے لیے بشارت دی تھی وہ میں ہوں، جس کے لیے کہا گیا تھا وہ میں ہوں۔ اس پادری نے کہا کہ اگر جیسے پہلے دعویٰ ہوئے ویسے ہی دعوے یہ بھی ہیں تو پھر تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے دعووں کی بھول چوک میں اصل نبی سے محروم ہو جائیں۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں مدینہ جانا چاہیے اور اس رسول کو ملنا چاہیے۔ یہ ایک بھاری، میں تھوڑی تمہید اس لیے پڑھوں گا تاکہ بچوں تک یہ بات پہنچے، یہ ہسٹری کا ایک باب ان تک پہنچے۔ یہ ایک وفد لے کے مدینہ پہنچا۔ جب یہ مدینہ تو رسول پہنچا تو عیسائیوں نے اس دور میں
नजरान के ईसाई क्योंकि अमीर तरीन एक मजहब था, इनके पास रूम की करेंसी और इनके पास तजारत का पैसा था, जर्क बर्क लिबास पहने हुए और हाथों पे सोने की अंगूठियां और गले में सोने की जंजीरें पहने हुए रेशमी लिबास में ऐसे रसूल को मिलने के लिए आए कि हम रसूल पे अगर तो वो दुनियावी दावेदार हुआ, वो दुनिया का दिलदादा हुआ, तो हमारी जरक बरक लिबास, हमारा बनाओ संघार दुनियावी दौलत को देख के वो माइल हो जाएगा। जैसे ये मदीना तो रसूल में पहुंचे तो लोगों ने एक ऐसा काफिला देखा कि जो इंतहाई अमीर और उमरा लग रहे हैं, जिनका लिबास और जिनकी फजा कता बता रही है कि वो कोई अमीर तरीन अफराद में से है, तो बहुत से लोग उनकी तरफ मतवज्जे हुए और उनसे आने का सबब दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के रसूल को मिलना चाहते हैं। खबर हुई कि मुसलमानों के रसूल मस्जिद में तशरीफ ले आए। सबसे पहला नुक्ता जो ईसाई पादरी को अपील किया वो ये था कि अगर तो ये बादशाह होता तो इसका कोई ना कोई दरबार होता, अगर ये बादशाह होता तो जरूर ये तख्त पे बैठा होता, दरवाजे पे सिपाही दरबान खड़े होते, लेकिन जो मस्जिद में जमीन पे रेत पे बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वो हमारे लिबास की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। जो ही इनके आने की इत्तला रिसालत इमाम को दी तो रिसालत इमाम ने इनको मिलने से इनकार कर दिया। जब मिलने से इनकार किया तो लोगों ने समझा, जो मजाज रिसालत से वाकिफ नहीं थे उन्होंने ये समझा कि शायद इनके मजहब की वजह से रसूल इन्हें नहीं मिल रहे। लेकिन काश उन्होंने मजाज रिसालत को समझा होता तो रसूल तो काफिरा औरत के घर भी खैरियत पूछने के लिए चले गए थे। बेशक। लेकिन क्योंकि ये मजाज रिसालत से वाकिफ नहीं थे, और जो मजाज रिसालत से वाकिफ ना हो वो मकाम रिसालत से भी वाकिफ नहीं होता। बेशक ऐसे। और जो मकाम रिसालत से वाकिफ ना हो वो एहतराम रिसालत से वाकिफ नहीं होता, और जिसको एहतराम रिसालत का पता ना हो उसे क्या पता होगा कि अलीउन वलीउल्लाह किसे कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नारा हैदरी। तो साहबान मैं कुछ अहम गोशे आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। जब इन्हें खबर मिली कि रिसालत इमाम ने मिलने से इनकार कर दिया है, तो नजरान के ईसाइयों को जब पता चला, ईसाई पादरी को पता चला, अब्दुल मसीह उसका नाम था या आकिब उसका नाम था, दो नाम तवारीख में लिखे। उसे कहा रसूल क्यों नहीं मिल रहे? उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते, लेकिन आपकी इतला पहुंची है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे नहीं मिल। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स है जो हमें रसूल से मिलवा सके। आखिर ये किताबें हैं, तारीख को कहां तक छुपाया जाएगा? तारीख को जितना छुपाया जाएगा ये उतने ही अपने राज को बाहर निकालती है। एक साहिब ने उनसे कहा कि मैं किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे सिफारिश करके आपको मिलवा तो दूंगा, लेकिन आप बताएं कि आप इस मुलाकात के इव्ज मुझे क्या देंगे? यकीन कीजिए कि सोने की अंगूठियां रिश्वत ली गई रसूल से मुलाकात की। लानत बेशक। और आज मुसलमान बड़े बढ़ चढ़ के ये कहते हैं कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत भी काम ना आई, सिफारिश भी काम ना आई। 3 दिन गुजर गए थे। नजरान के ईसाइयों ने कहा कि शायद ये रसूल अपने रोब की वजह से इस्लाम का, क्योंकि सिक्का जम गया है, बहुत से लोग दायरा इस्लाम में आ रहे हैं, और ये एक इंसानी फितरत है कि जब उसका हल्का अहबाब वसी हो जाता है तो उसके मजाज में थोड़ी तब्दीली आ जाती है। तो शायद इस मजाज में तब्दीली की वजह हल्का इस्लाम का फैल जाना है। जो ही इन्होंने वापसी के लिए रखते सफर बांधा तो इनकी हजरत सलेमान मोहम्मदी से मुलाकात। क्या बात है। नारा हैदरी। सलमान मोहम्मदी से कहने लगे कि आप मदीना के रहने वाले हैं? फरमाया रहने वाला शराज का हूं, मदीना ने मुझे कबूल किया है। सोबत रसूल में बैठते हैं? फरमाया सोबत रसूल में बैठता हूं। तो बताओ कि तुम्हारा रसूल हमसे मिल क्यों नहीं रहा? जवाब सुनिएगा सलमान मोहम्मदी का। सलमान मोहम्मदी ने कहा कि तुम शहर जा रहे हो दरवाजे के बगैर,
क्या बात है, क्या बात है। मदीनातुल इल्म में दाखिल होना जा रहे हो बाबुल इल्म के बगैर। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। फरमाया तुम उससे क्यों नहीं सिफारिश करवाते जो मजाजे रिसालत से वाकिफ है। ओह बेशक। किससे? फरमाया उन्हीं के भाई अली इब्ने अबी तालिब से। क्या कहने सलमान मोहम्मदी, आपने नजरान के ईसाइयों को ये मशवरा दे के तारीख लिखवा ली कि जो अलीउन वलीउल्लाह के बगैर मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक पहुंचना चाहे रसूल उनसे मिलने से इनकार कर देते। क्या बात है, क्या बात है। नारे आखिर अली है। ईसाइयों का वफद मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचा तो मौला अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में जाके कहा कि रसूल हमसे मिल क्यों नहीं रहे। फरमाया तुम्हारे लिबास की वजह से, तुम्हारे वज़ाकता की वजह से। लिबास तब्दील करो, सादा लिबास में आओ। सोना इस्लाम में मर्द पे हराम है। सादगी के साथ आओ तो रसूल तुमसे मिलेंगे। लिबास तब्दील हुआ। अमीर अल मोमिनीन के कहने पे इन्होंने अपनी वज़ाकता को तब्दील किया। जब बारगाह रिसालत में गए तो रसूल ने उठ के इनका इस्तकबाल किया। जब रिसालत माब ने इनका इस्तकबाल किया, रिसालत माब के पास बैठ गए, गुफ्तगू शुरू हुई। जब गुफ्तगू शुरू हुई तो ईसाई पादरी ने सबसे पहला सवाल यह किया कि आप बताएं कि आप हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हैं। साहिब, ये बात इंसानी फितरत है कि इंसान कभी भी जब किसी ओहदे पे बैठता है तो वो अपने बराबर ओहदे वालों को कबूल नहीं करता। वो हरफे आखिर अपने आप को समझता है, वो तस्लीम अपने आप को करवाना चाहता है। अब इसने क्या पूछा कि आप हजरत ईसा के बारे में क्या जानते हैं। बाद जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं मुबाहले का पसे मंजर पढ़ने लगा। उसने कहा कि आप बताएं कि आप हजरत ईसा के बारे में क्या जानते हैं। वो पादरी बड़ा सियाना था, बड़ा समझदार था। वो ये समझता था कि अगर तो ये रसूल अपने दावे में गलत हुआ तो यकीनन ये कहेगा कि कौन ईसा, वक्त का रसूल मैं हूं, वक्त का नबी मैं हूं, मुझसे मेरी बात करो। ईसा आए थे चले गए। लेकिन रिसालत माब ने कहा कि वो बतूल ज्यादा है। वो अलैहिस्सलाम है, वो अल्लाह का बरगजीदा नबी है। हजरत ईसा की जब तारीफ और तौसीफ की तो पादरी खुश हुआ। अब रिसालत माब ने जब देखा कि जमीन नरम हो गई है, अब रिसालत माब को पता था कि ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। मैंने बरगजीदा नबी कहा, मैंने परहेजगार कहा, मैंने बतूल ज़ादा कहा, मैंने अल्लाह की हुज्जत कहा, मैंने अल्लाह का कलमा कहा, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसे अल्लाह का बेटा कहूंगा या नहीं कहूंगा। यहीं पे आगे रिसालत माब ने रुक के कहा बहुत बेहतर नबी था लेकिन एक काम ठीक नहीं था। पादरी फौरन मतवज्जे होकर कहने लगा वो कौन सा काम? फरमाया नमाज नहीं पढ़ते थे। आपको किसने कहा? हमारा ईसा तो पूरी रात अल्लाह की इबादत करता था। इतना कहना था। रिसालत माब मुस्कुरा के कहते अगर वो बेटा था तो क्या बाप की इबादत करता था? क्या बात। अब ईसाई पादरी ने कहा कि देखें आप ईसा के बारे में जो भी अकीदा रखें, लेकिन रूए जमीन पे ईसा की मां मरियम से अफजल कोई नहीं। अगर कोई ऐसी मस्तूर है तो दिखाएं जिसके पास ऐसा कमाल हो कि वो बगैर शोहर के बेटा और बेटा मासूम हो। ईसा की मां मरियम जैसी बरगजीदा मस्तूर कोई नहीं, ईसा जैसा बरगजीदा नबी कोई नहीं, और रूहुल कुद्स जबरील अमीन से ज्यादा साहिब इख्तियार कोई नहीं। उसने 3 जाविये ईसाई पादरी ने कहे जी, मैं मुबाहिला शुरू करने लगा। 3 जाविये कहे। उसने कहा पहला मरियम से अफजल कोई नहीं, दूसरा ईसा से बेहतर कोई नहीं, तीसरा रूहुल कुद्स से ज्यादा इख्तियार किसी के पास। इतना कहना था या रिसालत माब आयतें पढ़ते रहे। जब आयात बार बार आयात पढ़ते कि नहीं मरियम से अफजल भी कोई है, ईसा से बेहतर भी कोई है, जब उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा है तो हमें दिखाता क्यों नहीं? वो कौन है जिनके पास मरियम से बेहतर मस्तूर कौन सी है, ईसा से बेहतर मर्द कौन सा है, रूहुल कुद्स जबरील से ज्यादा इख्तियार किसके पास है? इतना कहना था या रिसालत माब भी
खामोश थे या जबरील के परों की सरसराहट नबी को कदमों में महसूस हुई। आवाज जिब्राइल अमीन आई कि खुदावंद मुताल कहता है फहाजा कफी मिन बाद में जाका मिनल इल्म, अगर ये इल्म आने के बाद भी नहीं मान रहे, अगर ये आयतें सुनने के बाद भी नहीं मान रहे, फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम, फिर इनसे कहो तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आते हैं। क्या बात। नहीं, आप जुमला, क्योंकि सारे अकीदे वाले लोग बैठे होते हैं, तो जब तक एक अकीदे का जुमला ना कहूं तो मेरे अंदर की तशनगी भी मुकम्मल नहीं होती। मैं तशनगी मुकम्मल करता हूं और जुमला आपकी समातों को दिया कह रहा हूं। कुल हो वल्लाहु अहद कह रहा था कि तुम अपने बेटे लेके आओ, हम अपने बेटे लेके आते। आपने बहुत खूबसूरत इस्तकबाल किया, तो उसी बेदारी के साथ फिर जुमला तब्दील करते हैं, मजीद खूबसूरत करते हैं, जुमले को मजीद खूबसूरत करते हैं। लम यलिद व लम यूलद कह रहा था कि हम अपने बेटे लेके आते हैं। क्या बात है, बहुत जियो जियो। तुम निसा लेके आओ, हम अपनी निसा लेके आते हैं। अब मैं जो लफ्ज लिखा गया मैं उसको नहीं, मैं जो हकीकी तर्जमा है वो करने लगा हूं। तुम अपने जैसे लेके आओ, हम अपने जैसे लेके आते हैं। क्या बात, क्या बात। नारे जिस सुन्नी मुअर्रख ने, जिस शिया मुअर्रख ने, जिस शिया मुफस्सर ने मुबाहला लिखा, उसे ये लिखना पड़ा कि अबना की मंजिल पे हसनैन गए थे, निसा की मंजिल पे सैयदा गई थी और नफ्स की मंजिल पे अली गए थे। सब ने लिख तो दिया कि नफ्स की मंजिल पे अली गए थे। मुझे बताया जाए कि नफ्स की हैसियत क्या है। बदन पे जो मरकजी हैसियत है वो नफ्स की है। और अमीर अल मोमिनीन एक वक्त में दो खासियतें और दो जेहते रखते हैं। रसूल का भी नफ्स है, अल्लाह का भी नफ्स है। क्या बात। नफ्से पैगंबर भी हैं, नफ्सुल्लाह भी हैं। और अब मैं बड़ा बारीक, इतना हसास जगह पे आके खड़ा हो गया हूं कि जो मैं अपनी खिताबत में लफ्ज कहा करता हूं कि एक दीवार कुफर की और दूसरी शिर्क की है। मैं बिल्कुल मुस्तकीम रहूंगा, ताकि इधर उधर हटूंगा तो या कुफर की दीवार से सर लगेगा या शिर्क की दीवार से सर लगेगा। मैं बिल्कुल मुस्तकीम पे रह के आपको विलायत सुनाने लगा। अली नफ्से पैगंबर भी हैं, अली नफ्सुल्लाह भी हैं। और जब इंसान मरता है तो इंसान के यहाँ जो मौत वाक़ई होती है, जब नफ्स निकल जाता है तो बदन मर जाता है। मैं जुमले को हसासियत में कहा था, जुमले को खोलने लगा हूं। अली वलीउल्लाह तौहीद के नफ्स का नाम है। अली वलीउल्लाह निकाल दिया जाए तो ला इलाहा खत्म हो जाता है। क्या बात है, बेशक। नारा हैदरी, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, या अली। फरमाया तुम अपने जैसे लेके आओ, हम अपने जैसे लेके आते। अली नफ्से पैगंबर भी हैं, अली नफ्सुल्लाह भी हैं। यही वजह है कि हिजरत की बिस्तर पे सोए तो काफिरों ने मोहम्मद समझा था, मेराज के पर्दे में बोले तो आज तक लोगों ने खुदा समझा। क्या बात है। सुमन अब तहलफनजल्लानतल्लाहिलकाज़िबीन, फिर जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। लानत हमने शुरू नहीं की, क्या बात है। तबर्रा खुदा ने शुरू किया। आज लोग कहते हैं कि नहीं साहिब, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो अल्लाह क़यामत वाले दिन फैसला करेगा। तो खुदा को यहाँ आयत भेज देनी चाहिए थी कि मुबाहला में सच्चे आ जाओ झूठों के मुकाबले पे, फिर जो झूठा होगा खुदा क़यामत वाले दिन उनका फैसला करेगा। क्या बात, क्या बात। लेकिन खुदा ने क़यामत वाले दिन कोई नहीं किया। अगर मैं बड़ा बारीक जुमला कहना हूं, अगर खुदा ये कह देता कि मैं
تم پر اپنی لعنت کروں گا، تو نجران کے عیسائی کبھی بھی مباہلے میں نہ جاتے۔ خدا نے ان کو اشارہ ہی نہیں دیا، خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ میں جملے کو تھوڑا اور قریب کر کے کروں، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نجران کے پادریوں پہ، نجران کے عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی، فرمایا جو ان سچوں کے مقابلے پہ آئے گا ان پہ مقابلے پہ آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب نجران کے عیسائی تو مقابلے پہ آئے ہی نہیں، تو اب تاریخ مجھے بتائے کہ رسول کے مقابلے پہ کون آیا تھا، علی کے مقابلے پہ کون آیا تھا، زکریا کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسن کے مقابلے پہ کون آیا تھا، حسین کے مقابلے پہ کون آیا تھا۔ اب تاریخ میں نام بدلے ہیں، لعنت خدا نے نہیں بدلی۔ ان میں سے جس کے مقابلے پہ جو جس دور میں آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو نہ کرے اس کو بھی لعنت۔ حکم عمومی نہیں تھا، حکم تخصیصی تھا، مخصوص حکم تھا۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں سے ملے اولاد لے بیٹے لے، نہیں، اب نہ انا اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں۔ اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، شاید آپ نے مباہلہ میں یہ لفظ پہلی بار سنے، بسم اللہ بسم اللہ، بڑی غور سے جملہ سنے گا، اور یہ آج کی پورے جشن کا سب سے قیمتی نقطہ یہ ہونے لگا۔ مباہلہ 9 ہجری میں ہوا۔ جس وقت یہ آیت آئی اس وقت رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا۔ رسالت مآب کا بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا، حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے۔ ان کی رحلت، ان کی وفات 10 ہجری میں ہوئی ہے۔ ابن شہر اشعوب نے بھی لکھا، مناقب آل ابی طالب نے بھی لکھا، تواریخ جتنی چاہیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ نہ ہو آپ، بڑا آسان نسخہ ہے کہ آپ ابھی گوگل پہ جائیے اور سرچ کیجئے گا کہ مباہلہ کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، وہ 9 ہجری ہے، اور حضرت ابراہیم کی رحلت جو ہے وہ 10 ہجری ہے۔ جب رسول کے حقیقی بیٹا ابراہیم موجود تھا، رسول مباہلہ میں لے کے کیوں نہیں گئے؟ کیا ابراہیم ابن محمد موجود تھے، لیکن یہاں خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد یہ اپنے بیٹے لے کے، تو اپنے بیٹے لے کے، فرمایا ہم اپنے بیٹے لے کے جائیں گے۔ آج خدا کو وہ بیٹے چاہیے تھے جو مباہلے کے میدان میں کھڑے ہوں تو ان میں رسالت کا عکس بھی نظر آئے، توحید کا عکس بھی نظر آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری۔ مباہلہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا، یقین کیجئے گا، رسول کی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا کہ رسالت کا خاندان ہے تو انہیں جانا چاہیے۔ مباہلہ ہوا ہے توحید کی رشتہ داری کی بنیاد پہ۔ بے شک عیسائیوں کا اصل مقابلہ اللہ سے ہو گیا تھا۔ بات کو سمجھیے گا اور گہرائی میں جائیے گا۔ عیسائیوں نے رسالت کا انکار کرنے سے پہلے توحید کی وحدت کا انکار کر دیا تھا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے۔ یہ آ گئے تھے اللہ کے مقابلے پہ، انہوں نے بنا دیا تھا اللہ کا جھوٹا بیٹا۔ خدا کو آج تعارف کروانا تھا اپنے کیا کہتے کھڑے تھے اللہ کا جھوٹا بیٹا۔ خدا چاہتا تھا کہ اگر آج انہوں نے جھوٹا بیٹا بنا لیا ہے تو آج قیامت تک مجھے اپنی اصل آل بتانی پڑے گی، اصل خاندان بتانا پڑے گا۔ آپ کو توحید کا خاندان سمجھ میں نہیں آتا تو زیارت جامعہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ ہر شیعہ زیارت جامعہ میں کہتا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کے خاندان تم پہ ہمارا سلام۔ یوں کاروان عصمت جو ہے وہ مباہلہ کے میدان کی جانب چلا۔ جو ہی میدان مباہلہ کی طرف آل محمد کا اور خانوادہ توحید کا یہ قافلہ بڑھا،
تو نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھ لیا. اس نے آتے ہوئے قافلے کو دیکھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ کا ربط نہ ٹوٹا ہو اور آپ اسی جگہ سے گفتگو سے متصل ہوں, جو ہی اس نے آتے ہوئے اس قافلے کو دیکھا, میں مباہلے کا نیا زاویہ استعمال کرنے لگا, تو اس نے آنے کا انتظار نہیں کیا. اس نے فوراً اپنی قوم سے, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے, تو انہوں نے فوراً اپنی قوم سے کہا کہ جتنا جھک سکتے ہو اتنا جھکو. کیا بات ہے. میں نے جھک جانے کا لفظ کہا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جملہ وہ پڑھوں جو حقیقت میں ہے. اس نے کہا ان کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ, کیا بات. سر زمین پہ رکھو. جب اتنا کہنا تھا, یا عیسائیوں کے پادریوں نے اپنے دوسرے بڑے پادری عبد المسیح سے کہا کہ کل تک تو یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے, آج تو بلکہ ان کو مباہلے کے میدان تک پہنچنے سے پہلے تسلیم تو کر لینا ہے, بات تو ان کی مان لینی ہے, اقرار کر لینا ہے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ تو ان کے آنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. اس نے کہا کہ میں ان کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا ان میں مرد کتنے ہیں, ان میں مستورات کتنی ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی مستور وہ بیٹی بن کے آ رہی ہے, یا ان میں سے محمد کی زوجہ ہے, اگر ان میں سے کوئی مستور آ رہی ہے, مجھے اس کا نور عصمت تو نظر نہیں آ رہا, لیکن اتنا دیکھ رہا ہوں کہ مریم اس کی چادر کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے. اگر ان میں سے کوئی مرد آ رہا ہے تو ان کے قدموں کے نشان عیسیٰ مٹا رہا ہے. اس نے کہا عیسیٰ جس کی تعظیم کر رہا ہو, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی تعظیم کرے, عیسیٰ بھی تعظیم کرے. عیسیٰ تعظیم کرے گا تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا, عیسیٰ عزت کرے گا تو ہمیں سر جھکانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب میرا 12واں آئے گا تو دنیا میں کنٹرول عیسائیوں کا ہوگا, اس لیے میرا مولا عیسیٰ کو ساتھ لے کے آئے گا. جو ہی عیسیٰ مہدی کے قدموں پہ سر رکھ دے گا, پوری دنیا کے عیسائی کہہ دیں گے کہ ہم جسے مہدی سمجھ رہے تھے اصل میں یہی تو اللہ کا مظہر ہے. کیا بات ہے, کیا بات. نعرہ علی حق. اس دور میں بھی عیسائیوں کو منوانے کے لیے عیسیٰ نے آل محمد کی تعظیم کر کے کائنات کے عیسائیوں کو بتا دیا کہ ہمارے سردار یہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری ہادی کے لیے عیسیٰ جیسے نبی کو روکا ہوا ہے کہ دنیا میں کنٹرول عیسائیوں کے پاس آ جائے گا, اور عیسائی آل محمد کی فضیلت کتابوں سے تلاش نہیں کریں گے. انہیں امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. وہ جو ہی عیسیٰ کا جھکتا ہوا سر دیکھیں گے, وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ہم نے اسے تسلیم کر لیا. کیا بات. یہ نورانی قافلہ مباہلہ کے میدان کی جانب بڑھ رہا تھا. یہ اور رسالت مآب کے چلنے کا انداز کیسا تھا کہ رسالت مآب گود میں حسین, انگلی کے ساتھ جناب حسن, پیچھے جناب سیدہ, پیچھے امیر المومنین. یا رسول اللہ مباہلہ کے میدان میں آئی گئے ہیں اور 2 شہزادے آپ کے پاس ہیں, ایک شہزادہ ماں کو دے دیں, ایک شہزادہ باپ کو دے دیں. حسین کو سیدہ اٹھا لیں, حسن کو علی اٹھا لیں. آپ کائنات کے رسول ہیں, آپ تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ کے پاؤں میں سوزش آ جائے تو اللہ برداشت نہیں کرتا اور خدا کو کہنا پڑتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کملی اوڑھنے والا راتوں کو اٹھا کر مگر توڑا, تیرے پاؤں میں ورم آتے, میں اللہ برداشت نہیں کرتا. تو جو خدا آپ کو عبادت میں پاؤں کی سوچن برداشت نہیں کرتا, وہ خدا یہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ میدان مباہلہ میں ایک بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک کو انگلی تھامے ہوئے لے کے آ رہے ہیں. تو یا رسول اللہ شہزادی کے ہاتھوں میں دے دیجئے, علی کے ہاتھوں میں دے دیجئے. عجب نہیں کہ آواز رسالت آئے کہ میری نگاہیں کائنات میں ہر اس بد نسل مورخ کو دیکھ رہی ہیں جس نے کل کو میدان مباہلہ کی تاریخ لکھنی ہے. تو وہ یہ لکھ دے تھا کہ بچے تھے, اگر حسن اور حسین ماں اور باپ کے پاس ہوتے تو وہ کہتا بچے تھے والدین کے ساتھ آ گئے, بچے تھے ماں اور باپ کے ساتھ آ گئے. آخر ماں نے مباہلہ میں آنا تھا, بچہ کسی کو دے کے کیوں آتی, وہ ماں ساتھ لے کے آ گئی. علی نے مباہلہ میں آنا تھا, ایک بیٹا علی کے ساتھ آ گیا. فرمایا آج ماں اور باپ کے ساتھ نہیں, آج رسالت کی باہوں میں آ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ماں اور باپ کے ساتھ نہیں آئے, رسالت کی ضرورت بن کے آ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ حیدری, علی مولا. رسالت مآب نے اس کارواں کو مباہلے کے میدان میں لے جا کے دنیا کو یہ درس دے دیا. لفظ سنیے گا, میں نتیجے کے قریب آنے لگا ہوں. دنیا کو یہ درس دے دیا ہے
کہ اگر تم نے کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی کے ساتھ بھی مقابلے پہ جانا ہو، تمہارے پاس یہ 5 ضرور ہونے چاہیے. کیا بات ہے، بے شک. ان کے بغیر مباہلہ کے میدان میں جا نہیں سکتے. جو ہی مباہلہ کے میدان میں پہنچے تو اب جو خدا نے دوسرا کہا تھا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو کاذب ہوگا، پھر جو جھوٹا ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. میرے مالک، عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کی حجت ہے. تو میرے مالک اتنی بڑی سزا، لعنت. فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ نجران کے عیسائیوں کے لیے نہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم مقابلے پہ جائیں گے، تو لہٰذا میں مقابلے پہ آنے والوں کی سزا بتا رہا ہوں کہ جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے ان کے لیے توحید کی سب سے چھوٹی سزا کا نام لعنت ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت. بے شمار. ایک ہوتا ہے مباہلہ، ایک ہوتا ہے مقابلہ. عورت مقابلے کے لیے نہیں آ سکتی، مباہلے کے لیے آ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس مباہلے والی نبی کی بیٹی ہے، مقابلے والی نبی کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے. کیا بات، کیا بات ہے، بہت خوب. مباہلہ جناب سیدہ کی صداقت کی وجہ سے جیتا گیا. رسول کی بیٹی نے خطبہ دیا، اور شہزادی کا خطبہ جو ہے وہ فدق کا تو پڑھا جاتا ہے، مباہلے کا نہیں پڑھا جاتا. مباہلے کے میدان میں رسالت کی کمر کے پیچھے سے سیدہ بولی. عیسائی پادری نے کہا کہ مجھے نور عصمت بتا رہا ہے کہ عیسیٰ آپ کے ساتھ ہے اور مریم پیچھے. شہزادی بول کے کہتی ہے کہ میرے بابا کی رسالت اور میرے شوہر کی ولایت کو تسلیم کرتے ہو یا عیسیٰ بول کے بتائے کہ ہم کون ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ اور آپ کی محبت اور آپ کی عقیدتوں کو سلام کرنے لگا ہوں. جو عیسائی پادری کا ایک جملہ ہے جو تاریخ میں پڑھا جاتا ہے، اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ رستہ چھوڑ دو، انہیں تسلیم کر لو. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو یہ جو پیچھے پہاڑ ہے نا، یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اس نے یہ نہیں کہا تھا زمین پھٹ جائے گی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہوا تمہیں اڑا کے لے جائے گی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان سے تیز آندھی آ جائے گی، آسمان سے تیز بارش آ جائے گی. اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. میں اس حکمت اور اس راز کو بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ آخر اس نے یہ کہہ دیتا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ کہہ دیتا کہ خدا کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر دے گا. اس نے بعین ہی یہ لفظ کیوں بولا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا؟ میں آخری جملہ کہنے لگا اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے. اس نے پہاڑ کی طرف متوجہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ عیسائیوں کے آنے سے پہلے موسیٰ کا دور گزر چکا تھا، اور موسیٰ کے دور کا معجزہ اس دور تک ابھی تک لوگوں کے ذہنوں پہ حاوی تھا کہ موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اور توحید کی تجلی آئی تھی، اور طور جل کے راکھ ہو گیا تھا، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا. اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں توحید کا خاکہ یہ تھا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو پہاڑ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. عیسائی پادری نے کہا یہ جو آنے والے ہیں یہ محمد کے رشتہ دار بن کے نہیں آ رہے، اللہ کا جلال بن کے آ رہے ہیں. جیسے کہر پروردگار اس دور میں ان لوگوں پہ نازل ہو گیا تھا جو اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. کیا کہنے، معرفت. عیسائی پادری نے اپنی قوم سے کہا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو، انہیں دیکھنا نہ. موسیٰ کے ساتھیوں نے صرف تمنا کی تھی اور پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا، اور یہ خود تشریف لا رہے ہیں. اگر یہ اشارہ کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. قدموں میں گر گئے عیسائی. نجران کے عیسائیوں نے رسالت ماپ کے سامنے معافی مانگی، جزیہ دیا اور اپنی شکست کو تسلیم کیا. شکست کو تسلیم کرنے کے بعد آل محمد کو باعزت طریقے سے میدان مباہلہ سے رخصت ہونا پڑا، اور رخصت ہوتے ہوئے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ دیا. السلام اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اے فاطمہ قیامت تک ہر وہ شخص اللہ کے عذاب سے محروم بچ جائے گا اور عذاب سے محفوظ رہے گا جو تیری عزت اور تیرا حیا کرے. ہمارا سلام ان لوگوں کو جو سیدہ کی عزت اور حیا کرتے ہیں اور ان گنت لعنت ہو بد کردار لوگوں پہ جنہوں نے سیدہ کا حیا نہیں کیا. بے شمار دشمنان اہل بیت کا لعنت بے شمار. ہے کہ ہم جناب سیدہ کے طرفداروں میں سے ہیں. ہمارا شمار میرا اللہ قیامت کی آخری گھڑی تک جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے. الہی جتنے بھی آپ احباب تشریف فرمائے ہیں میرا مالک تمام کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. الہی تمام کی محبت میں اضافہ فرمائے. تمام کے عرفان میں اضافہ فرمائے. اس خانواد اور اس محبت اور عقیدت اور ولائی رشتہ داروں کو آپس میں اتحاد اور محبت اور اتفاق نصیب فرمائے. الہی آپ ایسے ہی اس چمن میں آتے رہیں, ایسے ہی مسکراتے رہیں, ایسے ہی آل محمد کے غم میں روتے رہیں. میرا مالک ہمارا آخری سانس تک شمار جو ہے علی ولی اللہ کے ماننے والوں میں فرمائے. الہی خاتمہ بالخیر بالعقیدہ بالایمان فرمائے. بروز قیامت اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت اور لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. الہی ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. الہی انتصار شاہ صاحب ان کے دوست احباب بھائیوں بزرگوں بچوں بیٹوں بھتیجوں اور جتنے بھی آپ شرکا ہیں ان تمام جاننے والوں کی اور چاہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. الہی آمین. ہمارے میں اپنے مولا کی نصرت و معرفت عطا فرمائے. الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم یا علی.